بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين صدق اللہ العظیم۔ رمضان قرآن کے پروگرام کے سلسلہ میں آج کی نشست میں سورہ النمل، سورہ القصص اور سورۃ العنکبوت کا خلاصہ آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا جا رہا ہے۔ سب سے پہلے سورہ النمل جو چیونٹی کے نام سے منسوب صورت ہے، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر اپنے انعامات اور نعمتوں کا اور اپنی جو کرم فرمائیاں ہیں اس کا تذکرہ فرمایا ہے، اور پھر حضرت داؤد علیہ السلام کی نیابت جو ہے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے عطا کی، اور پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کے ماتحت اللہ تعالیٰ نے انسان، جن اور پرندوں کو اور ہوا کو کر دیا، یعنی سب کے اوپر حضرت سلیمان علیہ السلام کی گرفت موجود تھی۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت کے حکم سے جب یہ لشکر چلتا تھا تو اس لشکر کے چلنے کو دیکھ کر چیونٹی ایک نے اپنے لشکر والوں سے، اپنی قبیلے والوں سے کہا کہ قرآن کریم نے اس بات کو نقل کر دیا، فرمایا حتی اذا اتوا علی وادی النمل، جب سلیمان علیہ السلام کا لشکر وادی نمل کے پاس آیا تو قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمنکم سلیمان وجنود وهم لا یشعرون، اے چیونٹیوں تم اپنے اپنے سوراخوں میں، بلوں میں، اپنے اپنے گھروں میں چلی جاؤ، کہیں سلیمان علیہ السلام کا لشکر جو ہے وہ نادانگی میں نہ چاہتے ہوئے، ناواقفیت کے ساتھ وہ آپ کو کوئی نقصان پہنچا بیٹھے۔ یہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے، چیونٹی کتنی چھوٹی سی مخلوق ہے، اس کی زبان سے نکلی، حضرت سلیمان علیہ السلام کے کانوں میں پہنچی تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس پر تبسم فرمایا اور پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا فرمایا کہ یا اللہ یہ سب کچھ آپ کا فضل اور کرم ہے، آپ کی عنایت ہے، اس کے نتیجے میں یہ سب کچھ جو ہے آپ نے میرے اوپر انعامات فرمائے ہیں کہ کائنات کی تمام تر مخلوقات میرے تابع ہو چکی ہیں، میں ان کے اوپر حکومت بھی کر رہا ہوں اور ان کی بات کو سن بھی رہا ہوں۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سورہ النمل کے اندر ہدہد کی گم ہونے اور پھر ملکہ سبا کی حکومت کا انکشاف اور پھر ملکہ سبا کی جو شرک تھا اس کا ذکر ہوا۔ اس کے ساتھ پھر حضرت سلیمان علیہ السلام کا جو خط ہے ہدہد نے ملکہ سبا کی ریاست میں پہنچایا، اور پھر اس کے بعد ملکہ سبا جو ہے وہ اپنے سفراء کے ذریعے سے اس نے تحفے تحائف پیش کیے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے تحفے تحائف واپس کر دیے اور اپنے لشکر کا کشی کا جو ہے ارادہ فرمایا۔ لیکن اس اثناء میں حضرت سلیمان علیہ السلام نے اپنے جو ماتات جن تھے ان سے کہا کہ کون ملکہ سبا کے آنے سے پہلے اس کا تخت میرے پاس لے آئے۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ملکہ سبا کا جو تخت ہے وہ پلک جھپکنے کے اندر حاضر کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ہی پھر اس نے سلیمان علیہ السلام کے اوپر وہ ایمان لے کے آئے، کہا کہ ہم اللہ کے اوپر ایمان لاتے ہیں، آپ کے اوپر بے پناہ اللہ تعالیٰ نے نعمتیں کی ہیں۔ یہ تذکرہ فرمایا۔ سورہ النمل کے اندر قرآن کریم کی صداقت، حقانیت کا بیان ہے، اور مختلف جو اقوام تھی، قوم سمود، قوم عاد، ان کا بھی، قوم شعیب وغیرہ کا بھی تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں موجود ہے۔ اس کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے یہ 20ویں پارے کے آغاز میں بھی فرما دیا امن خلق السماوات والارض، کہ زمین کو کس نے پیدا کیا ہے، یہ لیل و نہار کو کس نے پیدا کیا ہے، بنانا، بگاڑنا اور اس کے اندر جو انعامات ہیں، جو نعمتیں ہیں وہ دینا کس کا کام ہے؟ وہ یہ کہ اللہ ہی تو ہے۔ آپ لوگ اس کو یاد کیوں نہیں کرتے، اس کے اوپر استحضار کیوں نہیں کرتے؟ پھر آگے چل کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لوگوں کو ہدایت دینا یا نہ دینا یہ میرے بس کی بات ہے۔ انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، ہدایت جو ہے وہ آپ کے چاہنے سے کسی کو نہیں مل سکتی جب تک میں اللہ نہ چاہوں۔ اور اس کے بعد سورہ القصص کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے احوال کو تفصیل کے ساتھ بیان فرمایا ہے۔ فرعون کے لشکر کا تذکرہ ہوا، فرعون کے گھر میں پرورش ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش، پھر ان کو دریائے نیل کے سپرد کرنا ان کی ماں والدہ کی جانب سے، پھر فرعون کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا پہنچنا، اور پھر وہاں سے رضاعت کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کے پاس حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جانا، اور اس کے بعد بلوغت، اور پھر جو ہے ایک وادی میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا گزرنا، اور جو ہے ان کی قوم اور دشمن فرعونی لشکر کی قوم میں سے اور ان کی قوم میں سے
جو دو افراد لڑ رہے تھے ان میں جو ہے چھڑانے کے لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دھکا دیا تو ایک آدمی جو ہے وہ فرعونی لشکر کا وہ ہلاک ہو گیا۔ اس خوف سے پھر لوگوں نے جو ہے شورش بپا کر دی اور فرعون نے کمیٹی بنائی، وارنٹ گرفتاری جاری کیے کہ ہم سزا دیں گے حضرت موسیٰ کو، اور پھر ایک فرد نے خبر دی کہ آپ یہاں سے ہجرت کر جائیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ہجرت کی، وادی مدین کی طرف وہ پہنچے، اور روایات میں آتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام وادی مدین میں حضرت شعیب علیہ السلام کی میزبانی میں گئے، ان کی بیٹیوں کی مدد کے ذریعہ سے، اور پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام نے وہاں اپنی مدت قیام جو ہے 10 سال یا 8 سال مکمل کی۔ اس کے بعد پھر دوبارہ جو ہے رخت سفر باندھا مصر کی جانب، اور پھر کوہ طور کی طرف پہاڑی جو نظر آئی اس کی طرف گئے، اور وہاں پر نبوت آپ کو میسر آئی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے 2 معجزات دیے آپ کو، ہاتھ کے سفید ہونے کا اور عصا کے سانپ بننے کا۔ پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اب جاؤ فرعون کو دعوت دو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی کہ میں چونکہ ان کا قتل کر چکا ہوں، اس وجہ سے وہ مجھ پہ غصے میں ہیں، مجھے نقصان دے سکتے ہیں، اور میری زبان میں لکنت ہے، تو میرے بھائی کو میرے ساتھ معاون بنا دیجیے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی انعام فرمایا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ان کے معاون ہوئے۔ قال سنشد عضدک بأخیک ونجعل لکما سلطانا۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے سورہ العنکبوت کے اندر بھی انبیاء علیہ السلام کی توحید کا بھی، انبیاء علیہ السلام کی بعثت کا بھی تذکرہ فرمایا، اور انبیاء علیہ السلام کی بعثت اور ان کے اوپر انعامات کے تذکرے کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی ذکر فرما دیا سورہ العنکبوت میں کہ لوگوں کا یہ گمان ہے کہ الف لام میم احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون، کہ لوگ یہ گمان کرتے ہیں، یہ خیال کرتے ہیں، یہ بات ذہن میں رکھتے ہیں کہ ہم نے ان کو پیدا کیا، ان کو بنایا، اور پھر وہ زمین میں دنیا میں ان کو بھیج دیا اور ان کو آزمائیں گے نہیں۔ یعنی مسلمان جو ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے الدنیا سجن المؤمن و جنت الکافر، دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے، کافر کے لیے جنت ہے۔ یعنی مومن جو ہے، مسلمان جو ہے، اس کو دنیا کے اندر ہر آسائش کا مل جانا ضروری نہیں ہے، مل جائے تو شکر ادا کرے، لیکن نہیں ملتی تو اس پر اس کو پریشان اور حزین اور غمگین ہونے کی ضرورت نہیں ہے، چونکہ آخرت کا جو وعدہ ہے وہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے ساتھ کیا ہے، اہل کفر کے ساتھ نہیں کیا ہے۔ تاہم دنیا کے اندر اہل ایمان کو آزمایا جائے گا، ان کو امتحان لیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ فَتَنَّ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا وَلَيَعْلَمَنَّ الْكَاذِبِينَ، ہم نے تم سے پہلی امتوں کو، قوم نوح کو، قوم عاد کو، قوم ثمود کو، قوم صالح کو، قوم شعیب کو، قوم ابراہیم کو، قوم لوط کو، اور دیگر اقوام کو، قوم موسیٰ کو اور قوم عیسیٰ کو، دیگر اقوام کو، سب کو ہم نے آزمایا ہے۔ کیوں آزمایا؟ اس لیے کہ ہم معلوم کر سکیں کہ فَلَيَعْلَمَنَّ اللَّهُ الَّذِينَ صَدَقُوا، کون اللہ کے ساتھ کیے ہوئے عہد الست پر سچا ہے، ثابت قدم ہے، مستقیم ہے، اس کے اوپر پابندی سے عمل کر رہا ہے، اور کون اس سے منہ موڑ لیتا ہے، یعنی منہ انحراف برتتا ہے۔ یہ ہم اس کا امتحان لیتے ہیں۔ آگے اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے کافر طاقتیں، مادی طاقتیں جو بادشاہت یا مال اور متاع کے اعتبار سے جن کو فراخی حاصل ہے، جن کو سطوت حاصل ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کی مثال دی ہے العنکبوت کے ذریعے سے۔ العنکبوت عربی کا لفظ ہے، اس کا معنی ہے مکڑی۔ فرمایا مثل الذین اتخذوا من دون اللہ اولیاء کمثل العنکبوت اتخذت بیتا وان اوہن البیوت لبیت العنکبوت لو کانوا یعلمون۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان لوگوں کی مثال جنہوں نے مکڑی جیسے جنہوں نے دنیا کے اندر گھر بنا لیے، مکان بنا لیے، کوٹھیاں بلڈنگیں بنا لی، برج خلیفے بنا لیے، یا ورلڈ ٹریڈ سینٹر بنا لیے، دیگر انہوں نے بڑے بڑے ایفل ٹاور بنا لیے، یہ سب کچھ ان کے پاس موجود ہے، اس پہ وہ فخر کرتے ہیں۔ اسلام آباد میں، کراچی میں، یا دیگر پوری دنیا کے اندر جو ہے مسلمان یا غیر مسلموں نے جو اپنا بلڈنگیں بڑی بنائی ہوئی ہے وہ ان پہ فخر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جو کچھ بھی آپ نے بنایا ہے اس کی مثال نہیں ہے سوائے اس کے کہ یہ ایک مکڑی کی گھر کی بھی حیثیت نہیں رکھتا، چونکہ مکڑی کا گھر جو ہے وہ بہت کمزور ہوتا ہے، تو یہ بلڈنگیں بھی کمزور ہیں۔ یعنی جب اللہ کا حکم آئے گا تو زلزلہ ذرا سا آنا ہے، 5.6 6.7 آنا، تو پوری کی پوری بلڈنگیں مظفر آباد کے اندر، مانسیرا کے اندر، سوات کے اندر وہ تہ و بالا ہو گئی، زمین بوس ہو گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ رب العزت نے جو سورہ العنکبوت اور سورہ القصص اور سورہ النمل کے اندر جو مسلم
معاشرے کے لیے رہنما اصول دیے ہیں، جو امتوں کی نافرمانیوں کو بیان فرمایا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے اوپر، جو کہ کتاب حق ہے، کتاب صداقت ہے، کتاب بین ہے، کتاب مبین ہے، کتاب واضح ہے، اور ان صورتوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا ہے کہ یہی کتاب حق ہے، قیامت تک کے لیے یہ رہنما یہی کتاب ہے، اس کتاب قرآن یعنی قرآن حکیم کے اوپر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔